بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ پست رکھیں اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا اس مسئلے کی اہمیت کی بنا پر، ورنہ جہاں جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی وہ حکم ہوتا ہے۔ اگر اتفاقی نظر پڑ جائے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اصرف بصرک، اگر اچانک نظر پڑ جائے غیر محرم پر تو فوراً نظر پھیر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلی نظر معاف ہے لہٰذا پہلی نظر کو اتنا طویل کر دو کہ دوسری نظر کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے جی۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو مگر جو ظاہر ہو جائے اس سے۔ مسئلہ قابل غور ہے جی۔ زینت دو قسم کی ہوتی ہے۔ زینت کا معنی حسن، جمال، خوبصورتی، یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قدرتی فطرتی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اور دوسرا بناوٹی، بناؤ سنگار، زیور، میک اپ، یہ ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی جو قدرتی زینت ہے یا اسی طرح جو میک اپ وغیرہ عورت نے کیا ہوا ہے وہ ظاہر نہیں کرے گی، غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی، الا ما ظاہر منہا، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ اور اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ جو مجبوراً ظاہر ہو جائے۔ عورت ظاہر نہیں کرنا چاہتی لیکن مجبوراً ظاہر ہو گیا، اب اس نے برقع پہنا ہوا ہے، اب اس کو کیسے چھپائے، یہ تو مجبوری ہے اس کی، لہذا الا ما ظاہر منہا۔ چونکہ زینت میں کپڑے بھی شامل ہیں، برقع بھی شامل ہے، جوتا بھی شامل ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کو مزید نہیں چھپا سکتی، ان کو مزید نہیں چھپا سکتی، تو الا ما ظاہر منہا میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ما ظاہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں، یعنی اگر اس کے ہاتھ ننگے ہوں، اس کا چہرہ ننگا ہو تو اس کی اجازت ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ کسی بھی معتبر سلف کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذاتی رائے ہے کچھ لوگوں کی، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جو برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے اس کا ظاہر ہو جانا اس کی جو ہے نا وہ اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ الا ما ظاہر منہا سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ قال ہی الثیاب، ما ظاہر منہا سے مراد کپڑے ہیں، تو اگر کپڑے ظاہر ہو گئے ہیں تو اس کی اجازت ہے، ورنہ عورت ہے ہی عورت، قابل ستر، ڈھانکے جانے چھپائے جانے والی چیز ہے، تو اس لیے عورت کو اپنا پورا جسم، اسی طرح اپنی زینت کی، خوبصورتی کی تمام چیزیں چھپا کے رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ احزاب کی جو پردے والی آیت ہے، آیت نمبر 59، تو اس کے اندر انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ، کہ مومن عورتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنے چہروں کو چھپا کر، بڑی چادر میں چھپا کر نکلیں، اور ولا یبدین الا عینا واحدہ، دیکھنے کے لیے بھی صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دوسری آنکھ کو بھی جہاں تک ہو سکے وہ چادر کے اندر چھپانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام ذمے یہ مسئلہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے،
عورت کے لیے یعنی چہرہ وغیرہ ظاہر کرنا جائز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جواز کے قائل نہیں تھے۔ اور ما ظہر منہا، ما اظہرت منہا نہیں کا، جو خود ظاہر کرے۔ اور آج کل تو عورتیں خود ظاہر کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں۔ بعض عورتیں اس لیے وہ 15,000 20,000 انہوں نے بیوٹی پارلر کے اندر دیا ہوتا ہے، اب اگر وہ اس کو چھپا لیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیسے تو ضائع گئے، اگر کوئی دیکھے گا نہیں، ہماری تعریف نہیں کرے گا تو پھر تو پیسے ضائع گئے، اس لیے وہ جان بوجھ کے ظاہر کرتی ہیں اپنی اس خوبصورتی کو، اپنی اس زینت کو۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں، مجھے یعنی بتایا گیا گھر کی عورتوں کی طرف سے کہ بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ بال وغیرہ کی جو ہے نا کوئی ڈیزائن وغیرہ بناتی ہیں، یا اسی طرح بال باقی جو ہے نا کو کنگھی وغیرہ کر لیتی ہیں، کچھ بال ادھر چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ دوپٹہ نہیں لیتی، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو سٹائل بنایا ہے تو یہ تو پھر چھپ جائے گا، دوپٹہ بھی نہیں لینا گوارا کرتی وہ۔ تو یہ ساری صورتیں، ان کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ما ظاہر منہا کا، جو خود مجبوراً ظاہر ہو جائے، مجبوراً جو ظاہر ہو جائے نا، صرف اس کی اجازت ہے۔ جو خود ظاہر کرے اس کی تو قطعاً کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے۔ جس اللہ نے وہ زیور جو اس نے پاؤں میں پہنا ہے پازیب کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاؤں مارنے کی اجازت نہیں دی کہ اس پازیب کی آواز سے جو ہے نا کسی کے دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا نہ ہو۔ اور وہ عورت جس نے زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہے اور بھڑکیلے قسم کے، بڑے عمدہ قسم کے لباس اور مردوں والی تیز خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں تو فتنے کو کون روک سکتا ہے؟ شیطان کو تو پورا موقع ملتا ہے وہاں پہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کا، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ بگاڑ اور فساد برپا ہو چکا ہے۔ الا ما ظہر منہا، آج کل یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ماں باپ کو اولاد نے آزاد کر دیا ہے کہ ہماری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، رشتے کا انتخاب ہم خود ہی کر لیں گے۔ یہ پہلے والدین کو ٹینشن ہوتی تھی نا کہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ہم نے جو ہے نا رشتہ ڈھونڈنا ہے، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں یہاں جا رہے ہیں۔ تو آج کل اولاد نے اس قدر وہ ماڈرن ہو گئی ہے اولاد کہ والدین کی اس ٹینشن اور بوجھ کو ختم کر دیا ہے۔ نہیں بھی، یہ جو ہے نا بالکل غلط ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اختیار کو دے رہا ہے والدین کی طرف سے، اگر جبر مطلب آپ کو نہیں جبر نہیں، وہ ایک صورت جائز صورت رکھی ہے نا۔ میں جس پیرائے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی ایک دوسرے کو پسند کیسے کریں گے؟ جب عورت بے پرد ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، اور اسی طرح تنہائی کے اندر بھی ملاقاتیں اور فون پہ لمبی لمبی باتیں، تو اس طرح جو ہے نا یعنی، اور پھر والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی، پھر کورٹ میرج کر لی جاتی ہے، عدالتوں کے اندر نکاح کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ والدین جو اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی خوشی دیکھیں گے، ان والدین کو جو ہے نا وہ اپنی اس خوشی کے اندر بھی شریک کرنا گوارا نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا، یہ جذباتی جو ہے نا پن کی عمر ہوتی ہے، اس کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، اور اکثر فیصلے جو ہے نا جو بغیر صلاح مشورے کے ہوتے ہیں نا، اس عمر میں یہ بڑے بڑے جو ہے نا کام، تو یہ اکثر جو ہے نا کام غلط ہو جاتے ہیں، تو پھر بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ ایسا ہے، طلاق کی شرح جو ارینج میرج ہے اس کے اندر کم ہے اور لو میرج کے اندر زیادہ ہے، یعنی جو لڑکا اور لڑکی خود نکاح کرتے ہیں ان کے اندر طلاق کی شرح زیادہ ہے، اور جو والدین سوچ سمجھ کے دے کر رشتہ کرتے ہیں، میں بعض والدین کی بات نہیں کر رہا جو جبر کرتے ہیں اور بس یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں جی اپنے تو ہیں نا، جس طرح کے بھی ہیں اپنے تو ہیں نا، تو وہ جبر کرتے ہیں، وہ تو ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پہ، کہ اپنی بیٹی اس جاہل کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس کو نہ دین کا پتہ ہے حتیٰ کہ نہ دنیا کا پتہ ہے، صرف کیا دیکھا ہے جی برادری ہے، یا کیا دیکھا ہے جی مال دیکھا ہے، بس
یہ نہیں دیکھا کہ وہ رشتہ جو ہے نا مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتے ایسی جگہوں پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یا بچیاں وہ دین کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے لیکن جاہلوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ پڑھا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اس سے دین بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا سے ظاہر ہے کہ جس ماحول میں بچی رہتی ہے لڑکے کی بنسبت لڑکی زیادہ متاثر ہوتی ہے, اس کے لیے زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں, تو پھر مسائل اس میں کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا والدین کو بھی ایسا ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگرچہ والدین کو صلاح مشورہ کرنا چاہیے اپنی اولاد سے, اولاد کے مشورے کے بغیر رشتے نہیں کرنے چاہیے, لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی رضا کو مد نظر رکھیں. لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح غیر معتبر ہے اور یہ زنا ہی کی ایک صورت ہوگی, اس لیے اسے قطعی طور پر گریز کیا جائے. میرے اسکول کے کلاس فیلو تھے, وہ یعنی بریلوی تھے ہمارے علاقے کے, تو بعد میں کچھ عرصہ پہلے مجھے ملے تو انہوں نے اپنے حالات بتائے کہ میں اسی طرح کی غلطی کر بیٹھا کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی ایک عزیزہ تھی تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پسند کی شادی کر بیٹھا اور آج جو ہے نا میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, یہ گھر گھر کی کہانی ہے جس کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لہٰذا والدین کے مشورے کے بعد اس یعنی عمر کی ایک سٹیج ہوتی ہے نا, الشباب شعبۃ من الجنون, یہاں جذبات زیادہ ہوتے ہیں, یعنی بس یہ ایسے ہی کرنا ہے جی, یہی ٹھیک ہے. اس وقت یہی صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے جو جس کا ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے. بعد میں جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہی تو غلط تھا جو میں صحیح سمجھ رہا تھا. لہٰذا یہ جذبات کے ساتھ کام نہیں لینا چاہیے, بلکہ جی وہ الگ مسئلہ ہے, چونکہ یہ نکاح شبہ ہے, لہٰذا ہم اس کو یعنی حرام کی اولاد تو نہیں قرار دیں گے. بہرحال اس کی جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے وہ شادی کر دی جائے تو, لیکن یہ نکاح جو ہے وہ معتبر نہیں ہے جی, نکاح معتبر نہیں ہے. کچھ فقہا کی نظر میں معتبر ہے لیکن حدیث کے مطابق اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی وہ وہاں پر یہ تو جو گواہوں کی موجودگی ہے, جی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں تو نکاح کے لیے جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں ان میں سے گواہ بھی ہیں اور حکمار بھی ہے, اور اس طرح ولی کی جو رضا ہے وہ بھی ضروری ہے. نکاح گواہ دو ہی کافی ہیں, لیکن ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے گواہ ہیں, جی یہ شادی کے گواہ ہیں, یہ لڑکے کی طرف سے گواہ ہیں, بس دو گواہی کافی ہیں. لیکن عموماً برادری جب جمع ہوتی ہے تو وہ سارے گواہی ہوتے ہیں اس چیز کے جی. لیکن چونکہ اندراج کروانا ہوتا ہے نا تو پھر وہ دو چار جو ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کا اندراج وہ نکاح فارم کے اندر کروا دیتے ہیں. بہرحال ان کے بھی اب جو ہے نا بہت سارے علماء یعنی اس خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اسی پر زور دیتے ہیں کہ ولی کی اجازت جو ہے نا ہونی چاہیے جی. الا ما ظہر منہا, مگر جو ظاہر ہو جائے, ولیضربنا, اور چاہیے کہ ڈال لیں, عورتیں ڈال لیں, بخمرہن, اپنی اوڑھنیوں کو, اپنے بڑی چادروں کو, علی جیوبہن, اپنے سینے پر, اپنے گریبان پر. تو بڑی جو چادریں ہیں اپنا چہرہ بھی چھپائیں اور اپنا سینہ بھی چھپائیں, کیونکہ جو محل فتنہ ہے, جو عورت کے جسم میں سے جو جگہیں زیادہ فتنے کا باعث بنتی ہیں وہ عورت کا چہرہ اور عورت کا سینہ ہے. ولا یبدین زینتہن, اچھا کچھ علماء نے اگر کہا ہے کہ فرض نہیں ہے چہرے کا پردہ, انہوں نے بھی ساتھ شرط لگائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ شہوت کے جذبات نہ ابھرتے ہوں, فتنے کا ڈر نہ ہو. اور آج کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ فتنے کا ڈر نہیں ہے؟ تو یہاں سے تو ایک دوسرے کو دیکھنے سے تو فتنے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اصل پردہ, جی اصل حیا جو ہے وہ دل کا, اصل پردہ دل کا ہوتا ہے, دیکھنے میں کیا ہے جی, اللہ کی خوبصورت بنائی ہوئی تخلیقات کو تو دیکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے بھائی جی, تو ایسا نہیں ہے.
دیکھیں دنیا کے سب سے پاکیزہ لوگ صحابہ، جب اس مقدس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے نبی کے ذریعے سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، تو اس کا مطلب آج جو یہ کہتا ہے نا کہ نظر میں کیا رکھا ہے، دراصل وہ اپنے لیے دروازہ کھولنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہے فتنے کا۔ جی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے خاوندوں کے لیے۔ اپنے خاوند کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے جو زیور پہنا اصل میں خاوند کے لیے پہنا ہے۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے نا کہ خاوند کے سامنے تو اس نے جو نا وہ ہفتے کے جو نا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور خاوند جب وہ ڈیوٹی کر کے واپس آتا ہے تو جو ہے نا اس کو تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو خاوند جو ہے نا حیران ہوتا ہے کہ یہ میری ہی بیوی ہے کہ کوئی اور ہے، اس قدر جو ہے نا وہ بن سنور کے بیٹھی ہوتی ہے۔ بازار جانا ہو تو بنتی ہے، سنورتی ہے، یا کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہوں، لیکن خاوند اصل اس کی زیب و زینت خاوند کے لیے ہے، تاکہ خاوند کے دل کے اندر اس کے لیے محبت کے جذبات کم ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ ہوں۔ الا لبعولتہن، عورت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اگرچہ اسلام نے یہ یعنی جانوروں کی طرح جو ہے نا اسی طرح بے پرد رہنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا پسند نہیں کیا، لیکن بہرحال ضرورت کے تحت زوجین شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، ضرورتاً ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وہ روایات جس میں یعنی منع کی کوئی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے پردے کو جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ الا لبعولتہن، سوائے اپنے خامنوں کے، او آبائہن، یا اپنے آبا کے، یعنی باپ ہے، دادا ہے، اور بعض نے اس میں چچا اور ماموں بھی شامل کیا ہے، لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، عورت اپنے چچا سے بھی یعنی چچا کے سامنے بھی زینت ظاہر نہ کرے، یعنی اپنی جو خوبصورتی کے جو باقی جو زیور ہے، یعنی اگرچہ وہ سختی نہیں ہے، چچا تو محرم رشتہ دار ہے، ماموں محرم رشتہ دار ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ان کا ذکر نہیں کیا، یہ جن کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے ان میں جو ہے وہ چچا بھی نہیں ہے اور ماموں بھی نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کرے، یعنی سر سے چادر وغیرہ نہ اتارے، یعنی اپنا دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، اور اسی طرح جسم کے باقی جو اعضاء ہیں وہ زیادہ ظاہر نہ کرے، اگرچہ چہرہ ہاتھ وغیرہ اس کے سامنے ظاہر ہو جانا اس کی گنجائش ہے کیونکہ محرم رشتہ دار ہیں۔ باقی رہی چچا کی اولاد، ماموں کی اولاد، تو ان سے تو پردہ ہے، ان سے پردہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ تو میرا اپنا، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا کزن ہے، تو کزن سے بعد میں شادی ہو جاتی ہے، تو بھائی اگر ہے تو پھر شادی کیوں ہو گئی ہے؟ تو یہ حقیقی بھائی نہیں ہے، تو اگرچہ جتنا مرضی قریبی تعلق ہو، ایک ہی گھر میں بے شک رہتے ہوں، لیکن پھر بھی پردہ ہے۔ اگر آپ کا چچا، آپ کا تایا آپ ہی کے گھر میں رہتا ہے، سارے بچے ایک ہی جگہ پہ وہ بالغ ہو گئے ہیں اکٹھے کھیلتے کھیلتے، لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ جس کے اندر عورتوں کے پردے کی اور راز کی باتیں وہ جاننا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کے سامنے آنے سے گریز کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارا المیہ ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یعنی ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے 5 بیٹے ہیں نا شادی شدہ، وہ میری زندگی میں کم سے کم اکٹھے ہی رہیں، تو وہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، اور اس کو وہ بہت بڑی اپنی کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے بھائی تو آپس میں شاید وہ اچھے طریقے سے رہیں، لیکن جب عورتیں آتی ہیں تو پھر وہ محبتیں پھر نہیں رہتی، آہستہ آہستہ دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اور تو پھر اس کے بعد وہ بھائی ان کے درمیان پیار محبت باقی نہیں رہتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم مصر ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کے مرضی حالات ہیں، جو مرضی ہو جائے اکٹھے ہی رہنا ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، ایک تو مجبوری ہے کہ اتنی یعنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ الگ گھر بنایا جا سکے، تو اس میں بھی پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز سے گھر میں رہیں کہ پردے کا التزام ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو اکٹھی فیملی ہوتی ہیں تو اتنا کھلا ماحول ہوتا ہے کہ بس الامان والحفیظ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مجبوراً اکٹھا رہنا پڑ گیا ہے تو یعنی
اس میں ڈبل سٹوری کر لیا جائے مکان، یا اس انداز سے جو ہے نا گھر کے اندر پابندی لگائی جائے. ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے گھر کے اندر 3-4 فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن وہ جو گھر کی یعنی ساس ہے نا، تو اس نے پابندی لگائی اپنے بیٹوں پر کہ تم نے اپنے کمروں میں رہنا ہے، کچن میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ بڑے بھائی کی بیوی ہو، چھوٹے بھائی کی بیوی ہو، اور فلاں جگہ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں. اس نے گھر کا ایک پورا قانون بنایا ہوا ہے. تو اس طرح اگر نظام ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اصل یہی ہے. اللہ کے نبی نے تو اپنی بیویاں ایک گھر میں نہیں رکھی، ایک ہی شخص کی بیویاں عورتیں اکٹھی نہیں رہ رہی، پھر بھی کبھی نہ کبھی برتن ٹوٹتے رہتے تھے. تو جب ایک ہی گھر کے اندر کئی عورتیں رہیں گی تو پھر برتن ہی ٹوٹیں گے، رشتے بھی ٹوٹیں گے، پھر صرف برتن ہی ٹوٹیں گے، پھر رشتے ٹوٹیں گے. اس لیے جہاں تک ہو سکے جوائنٹ فیملی کی بجائے الگ الگ گھر ہونے چاہیے. اس طرح محبت، گھر الگ ہو جائیں، بے شک کھانا پینا اکٹھے کر لیں، اس میں ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ ہفتے میں سارا جناب والا ایک بھائی، مثلا یہ ہے کہ 3 بھائی ہیں تو ہفتے میں ایک دن اس کے گھر جو ہے نا سارے اکٹھے ہو جائیں، دوسرے دن دوسرے بھائی کے گھر میں، تیسرے. تو محبت اس طرح بھی باقی رکھی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ یہی طریقہ کار ہے بس محبت باقی رکھنے کا، اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی پردے کے علاوہ باقی جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ پھر بڑے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. جی او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر کے لیے ظاہر کریں. بعولتہن یعنی اپنے شوہر، آبا شوہر کے باپ ہے، دادا ہے. او ابنائہن یا اپنے بیٹے. او ابناء بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے بیٹے. اپنے خاوندوں کے بیٹوں سے بھی وہ پردہ نہیں کرے گی، یعنی زینت اس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی جو دوسری بیوی سے ہے. جو اسی سے ہیں تو وہ تو اس کے اپنے ہیں. لہذا او ابناء بعولتہن سے مراد اگر اس کے خاوند نے اور شادی کی ہوئی ہے اور اس سے بچے ہیں تو ان سے بھی، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہے. او اخوانہن یا اپنے بھائی. او ابنی اخوانہن یا بھائیوں کی اولاد، یعنی بھانجے ہیں جی، بھتیجے ہو جائے. جی وہ اس کی ستیلی ماں بن سکتا ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے. او نسائہن یا مسلمان عورتیں. نسائہن مسلمان عورتیں، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہے. لیکن جو کافرہ عورتیں ہیں، جو مشرکہ عورتیں ہیں، اسی طرح جو گندے کریکٹر اور کردار والی فاحشہ قسم کی عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عورت کو زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں نسائہن کہا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنا دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقوفاً قول بھی ہے کہ لا یحل للمسلمۃ ان تراها یہودیہ او نصرانیہ لئلا تصفها لزوجها. کسی یہودی عورت، عیسائی عورت کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بدبخت اپنے خاوند کے سامنے اس کے تذکرے کرے کہ وہ تو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ ایسی تھی، اس کا جسم ایسے تھا، اور اس کے جو ہے نا وہ میک اپ ایسے تھا. تو اس طرح جو ہے نا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے خاوند کے دل کے اندر اس عورت کے لیے کوئی نرم جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایسا جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. او ما ملکت ایمانہن یا غلام. او ما ملکت ایمانہن یا جو ان کی لونڈیاں ہیں، جو ان کے غلام ہیں. او التابعین یا جو تابع رہنے والے ہیں، غیر اولی الارباتی جو نہیں ہیں شہوت والے، من الرجالی مردوں میں سے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ملنگ ٹائپ، جن کو ان چیزوں کا کوئی یعنی ہوش نہیں ہوتی، اور یعنی شہوت وغیرہ عورتوں کی طرف رغبت وغیرہ نہیں ہوتی، فاطر العقل قسم کے لوگ. تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی اگر عورت زینت ظاہر کر دے تو اس کی گنجائش ہے. اب الطفل اسی طرح یا وہ بچے، الذین لم یظہروا جو نہیں واقف، علی عورات النساء عورتوں کے پردے کی باتوں پر،
جن کو عورتوں کی خاص باتوں کا علم نہیں ہے تو ایسے بچوں کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بچے جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اگرچہ بالغ نہیں ہوئے، اور آج کے 6 7 8 10 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بالغوں سے بھی زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ وہ معلومات جو کسی زمانے میں یعنی شادی کے بعد ہی معلومات حاصل ہوتی تھیں، آج وہ بچہ موبائل کے ذریعے سے وہ معلومات پہلے سے حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ بہت بڑی یہ آزمائش ہے۔ لم یظہروا، جو نہیں ظاہر ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپانے والی قابل پردہ باتوں پر، یعنی جو ان واقف نہیں ہیں تو ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ وہ مارے اپنے پاؤں زمین پر، یعنی علی الارض، زمین پر پاؤں نہ ماریں، زمین پر پاؤں نہ ماریں۔ رقص کی بھی مذمت ہو گئی، زمین پر اپنے پاؤں نہ ماریں۔ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم ہو جائے ما وہ زینت جو وہ چھپا رہی ہیں، جو انہوں نے پاؤں میں زینت کے لیے پازیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے، تاکہ وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ جو اسلام عورت کے خفیہ زیور کا ظاہر ہونا اس کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ عورت خود ظاہر ہو جائے اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جی آج کل تو ایسے سوٹ آ گئے ہیں کہ جن کے ساتھ دوپٹے یا تو ہے ہی نہیں، یا پھر اتنے باریک ہیں یا اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس سے جو یعنی سطر کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ جی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف رجوع کرو اے مومنو، تمام اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور شادی کر دو الایام، جو غیر شادی شدہ ہیں، مرد خواتین، منکم تم میں سے۔ جی انکحو نکاح کر دو، یہ نکاح خود نکاح کر لو، کیونکہ اصل اختیار جو ہے وہ یعنی جو سربراہ ہے، جو ولی ہے، اس کے پاس ہے۔ اگرچہ مرد خود مختار ہے، لیکن اس کے لیے بھی یعنی ضروری ہے کہ وہ گھر والوں سے مشورہ کرے اور ان کی رائے کو ساتھ شامل کرے۔ الایام یہ جمع ہے ایمن کی، اور اس سے مراد وہ مرد یا وہ عورت وہ مرد جس کی بیوی نہیں ہے اور وہ عورت جس کا خاوند نہیں ہے۔ اب اس میں یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے، کنوارا نہیں کیا، یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس میں کنوارے بھی شامل ہو گئے، کیونکہ مرد کے لیے بیوی نہیں اور بیوی کے لیے خاوند نہیں، اور وہ مرد جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے، اور اس طرح وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے یا جس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ بھی اس میں شامل ہے، الایامہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو جن کے یعنی جوڑا نہیں ہے اور وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی جو ضرورت ہے، ضروریات میں یہ شہوت بھی ضرورت شامل ہو چکی ہے، تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ انکحو امر کا صیغہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، معاشرے کے اندر خرابیاں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں جس معاشرے کے اندر غیر شادی شدہ افراد کی تعداد زیادہ ہو، تو وہاں خرابیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی ضرورت ہو، یعنی ساتھی اس کا جو ہے نا وہ ہو ہی نہ، یا وہ کسی طرح الگ ہو جائے، تو اس کو جو ہے نا اس کی شادی کا انتظام کرو۔ والصالحین، اور وہ نیک، والصالحین، اور وہ نیک غلام، من عبادکم، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے غلاموں میں سے جو نیک غلام ہیں، وامائکم، اور جو نیک لونڈیاں ہیں، ان کی بھی شادی کر دو۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کا حکم دیا، اور اسی طرح جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہاں الصالحین کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک نیک، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا، اچھا ہوگا اور پرہیزگار ہوگا تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ یعنی حقوق زوجیت وغیرہ وہ ادا کرے گا۔
اور دوسرا معنی جو ہے وہ نکاح کی صلاحیت ہے، صالحین صلاحیت سے، نکاح کی صلاحیت یعنی اگر وہ شادی کی رغبت رکھتے ہوں لونڈی اور غلام، اور شادی کی جو ہے نا ان کے اندر صلاحیت بھی ہو، تو پھر ان کی شادی بھی کر دینی چاہیے۔ جی، تو شادی کرنے سے غربتیں دور ہوتی ہیں، شادی کرنے سے رب کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے فقیر محتاج، یغنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، یغنہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ غنی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مال کے اعتبار سے، ایک دل کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دل کے غنی نہیں ہوتے، تو مراد دونوں ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جو حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر، سنن النسائی کے اندر، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آئی ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ تین قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ نمبر ایک، المکاتب الذی یرید الادا، وہ مکاتب غلام جو اپنے مالک سے وہ پیسوں کا معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، اگر وہ پیسے دینے کا پکا پروگرام ہے تو اللہ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوتی ہے۔ اور دوسرا، والناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، اپنی عزت کا تحفظ چاہتا ہے، تو اللہ نکاح کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا، والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2518، جامع ترمذی حدیث نمبر 1655۔ بعض لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اولاد ہماری پڑھ رہی ہے، حالات ابھی سازگار نہیں ہیں۔ تو یہ حالات کی تنگی اصل میں اس لیے ہم ان چیزوں کو مجبوریاں بناتے ہیں کہ ہم نے یعنی شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی پر جو شادی چند ہزار کے اندر ہو سکتی ہے، ہم نے لاکھوں تک اس کو جو ہے نا وہ اخراجات بڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی ہے۔ زنا آسان ہے لیکن شادی مشکل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تعلیم مکمل ہوگی تو پھر جو ہے نا یعنی ہم شادی کریں گے، تعلیم مثلاً اس نے جو ہے نا وہ اگر پی ایچ ڈی تک جانا ہے تو پھر تعلیم مکمل کرتے کرتے جو ہے نا اس کو وہ بال سفید آنا شروع ہو جائیں گے اور عروج سے زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا یعنی چیزیں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ جب اولاد، میرے ایک شاگرد تھا تو اس کو میں نے کہا یار تم شادی نہیں کرتے، اور اس کی عمر اس وقت تقریباً کوئی 25 سال ہو چکی ہوگی۔ اس نے کہا ابا جی کہتے ہیں ابھی تیری عمر چھوٹی ہے۔ اور اس نے کہا کہ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ابا جی کی خود شادی 14-15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے جی، اولاد جب بالغ ہو جائے تو پھر والدین کو اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اور شادی کے لیے تکلفات سے گریز کرنا چاہیے، یعنی اس انتہائی سادگی کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے۔ جی، اور اسی طرح تعلیم کے دوران بھی شادی ہو سکتی ہے بھائی، تعلیم کے دوران بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت فرق تو آتا ہے۔ میری بھی شادی تعلیم کے دوران ہی ہو گئی تھی، اور اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ پہلے ہر سال میری پوزیشن آتی تھی، اس سال میری پوزیشن نہیں آئی۔ تو فرق تو آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال انسان کی سوچ فکر محدود ہو جاتی ہے، سوچ فکر انسان کی اور شادی نہ کرنے کے نقصانات زیادہ ہیں جب بندہ یعنی بچہ جو ہے اس عمر کو پہنچ جائے۔ لیکن اگر گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس نوجوان کو، آپ کی طرح کے جو نوجوان ہیں، ان کو پھر روزے کثرت سے رکھنے چاہیے۔ ان کے لیے نسخہ نبوی یہ ہے کہ فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، روزے کثرت سے رکھیں، اس سے انسان کے جذبات کنٹرول میں رہتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اگر روزے زیادہ رکھے تو پھر شادی کے بعد تو پھر وہ روزوں کا اثر اتنا ہوگا کہ پھر تو میں قابل ہی نہیں رہوں گا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی ایسی چیز استعمال کر لیں گے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کوئی میڈیسن استعمال نہ کی جائے، کوئی دھنیا وغیرہ استعمال نہ کیا جائے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا کوئی ایسی دوائی۔ ہاں، البتہ روزے ایک ایسا مناسب حل ہے کہ جس سے یعنی انسان کی سوچ فکر جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے اور جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ
نہیں 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 یہ تو انتہائی زیادہ تکلف ہے جی. ایسے تو اس تو پہلے جڑے ایٹم بم پھٹن والے نے جی انہوں کا کی حال ہے. نہیں پھر تو جائز نہیں ہوگا اس کے لیے, خدمت کر سکتی ہے باقی جو ہے نا. این یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل, اگر وہ ہوں گے فقیر محتاج اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا علم والا ہے. ولیستعفف, اور چاہیے کہ حرام سے بچیں. الذین, وہ لوگ لا یجدون نکاحا, جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت. آپ لوگوں کی طرح حرام سے بچیں روزے رکھ کے جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے. ایک عورت آئی, اللہ کے نبی کو یہ اختیار تھا کہ عورت کہہ سکتی ہے کہ جی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے گفٹ کرتی ہوں, ہبہ کرتی ہوں. یہ جائز تھا نبی کے لیے صرف, آج نہیں ہے کوئی عورت آپ کو آفر کر دے, ایسا آج جائز نہیں ہے جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رغبت کا اظہار نہ فرمایا. آپ کا ایک شاگرد تھا جو انتہائی زیادہ مالی اعتبار سے کمزور تھا. اس نے کہا حضور اگر آپ کو رغبت نہیں ہے تو میں اکیلا ہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلیں حق مہر کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ لے جی, صرف حق مہر. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی ولیمے کے خرچے اور ماسی کا سوٹ اور چاچے کا سوٹ اور فلاں کا سوٹ. یہ ہم نے ایسی ایسی رسمیں بنا لی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ شادی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صرف کوئی انگوٹھی سونے کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی, التمس ولو خاتما من حدید. لیکن اس بیچارے کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں ہے, صرف چادر ہے دھوتی ہے جو باندھی ہوئی ہے, اور کہتا ہے کہ جی بس حق مار کے طور پہ یہ ہے کہ میں چادر, یہ میری بڑی چادر ہے, میں اس کو کچھ حصہ اس کو دے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگے تو اس کے پاس نہیں, اس کے پاس ہے تو تمہارے پاس نہیں. تو بہرحال وہ ایک دفعہ تو پریشان ہو کے بیچارہ بیٹھ گیا کہ یہ حالات بھی ہونے تھے, کہ یہ ٹائم بھی آنا تھا کہ مالی اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے اتنا بہترین چانس ہاتھ سے جا رہا ہے. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد اس سے پوچھا کہ کوئی صورتیں یاد ہیں. جب آپ نے یہ سوال کیا نا تو پھر فوراً جواب دینا شروع کر دیا, حضور فلاں صورت بھی یاد ہے, فلاں صورت بھی یاد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا یہ قرآن کی تعلیم, قرآن سکھا دینا. تو میں نے قرآن کے عوض میں تیری شادی کر دی ہے. زوجتکہا بما معک من القرآن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر شادی کر دی. یعنی اگر مالی حیثیت نہیں ہے تو شادی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس کو صحیح البخاری جو ہے نا پڑھا دے جی, اور فلاں چیز پر. اگلے دن ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو اگرچہ انہوں نے حق مار بھی رکھا, لیکن عورت نے, لڑکی نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, یہ میرا حق مار ہے. تو ایسی بھی عورتیں ہیں جو اس طرح کا جو ہے نا وہ یعنی مطالبات کرتی ہیں. چلیں جی. والذین, اور وہ لوگ یبتغون الکتاب, جو متلاشی ہیں مکاتبت کے, جو چاہتے ہیں الکتاب. یہاں الکتاب سے مراد وہ تحریری معاہدہ جو غلام اور اس کے مالک کے درمیان لکھا جاتا ہے غلام کی آزادی کے لیے. صورت اس کی یہ ہے کہ غلام اپنے مالک کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو ماہانہ یا سالانہ اتنے پیسے دوں گا اور اتنے سالوں میں اتنے پیسے میں پورے کر دوں گا تو میں آپ سے آزاد ہو جاؤں گا, میں آپ کا غلام جو ہے وہ باقی نہیں رہوں گا. اور اس کا جو آقا ہے, مالک ہے, وہ اس کو قبول کر لیتا ہے, یا یہ خود مالک ہی آفر کرتا ہے. تو اس پر یہ جو معاہدہ ہے, یہ جو تحریری معاہدہ ہے, اس کو الکتاب بھی کہتے ہیں اور مکاتبت بھی کہتے ہیں. تو جو غلام مکاتبت کرنا چاہتے ہیں, مما ملکت ایمانکم, تمہارے غلاموں میں سے, فقاتبوہم, تو ان سے مکاتبت کرو, ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم جانو ان میں خیر بھلائی. خیر کا بعض نے معنی یہ کیا ہے کہ استعداد, یعنی کوئی کام وغیرہ کرنے کی, مال کمانے کی صلاحیت. یعنی اگر غلام ایسا نکٹو ہے جو کچھ وہ لکڑی توڑنے کے لیے تیار نہیں, کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ معاہدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو 5 لاکھ دے دوں گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کہاں سے دے گا, نہیں دے سکے گا.
تو اس لیے فرمایا کہ ان علم تم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی دیکھتے ہو، یعنی دیکھتے ہو کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں یہ جو رقم ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے مالک کو بھی اور باقی مسلمانوں کو بھی کہ اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں۔ مثلا مالک کچھ جو ہے وہ رقم چھوڑ دے کہ چلیں یہ 5 کی بجائے آپ 3 لاکھ دے دینا، وَآتُوهُمْ اور دو ان کو مِن مَالِ اللَّهِ اللہ کے مال سے، الَّذِي آتَاكُمْ جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یعنی صدقہ خیرات اور دینے پر ابھارنے کے لیے، یہ نہیں کہا اپنے مال سے، یہ کہا اللہ کے مال سے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار ہاں یار یہ مال تو اللہ کا ہے، جب یہ صرف میرا مال تو پھر اپنی چیز دینا مشکل ہوتی ہے، جب پتہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا تحفہ کسی کی دی ہوئی چیز ہے تو پھر اللہ کی عطا ہے، تو پھر یہ جب احساس دل دماغ کے اندر ہوتا ہے نا پھر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اور نہ مجبور کرو فتياتكم اپنی لونڈیوں کو علی البغاء زنا پر، ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں، اگر لونڈیاں وہ یعنی شریف النفس ہیں اور وہ یعنی عام طور پہ عرب معاشرے کے اندر خصوصاً ایسا تھا کہ آزاد عورتوں کی بنسبت جو لونڈیاں تھیں نا زنا کی بیماری ان میں زیادہ تھی، کچھ تو وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی اور کچھ کو مالک وہ یعنی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ آپ پیسے کمائیں اس کے ذریعے سے، جس طرح کہ رئیس المنافقین کی ایک لونڈی تھی مسیکہ اور اسی طرح ایک اور لونڈی تھی، تو وہ ان کو مجبور کرتا تھا زنا پر۔ انہوں نے پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ جو ہے نا ان اردنا تحسنا، یعنی یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ خود پاک نہ رہنا چاہیں، اگر خود اس چیز کا شوق رکھیں تو پھر جائز ہے؟ جائز پھر بھی نہیں ہے۔ یہ قید جو ہے نا صرف ایک جو خاص پس منظر ہے، ایک خاص جو سبب ہے نا اس کو مد نظر رکھ کر یہ قید لگائی گئی ہے، یعنی مزید قباحت بیان کرنے کے لیے کہ یعنی جائز تو اگر عورت چاہے بھی تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر عورت نہ چاہے پھر تو مجبور کرنا بالاولیٰ جائز نہیں ہے، پھر تو بالاولیٰ جائز نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ کیا معنی کرو گے اس کا کہ اللہ فرماتے ہیں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، زیادہ سود نہ کھاؤ، تھوڑا کھا سکتے ہو، یہ مفہوم تھوڑی یہاں سے نکالا جائے گا۔ اور دوسری یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قید جو ہے اغلب حالات کے پیش، عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ لونیاں نہیں چاہتی تھیں، مالک زبردستی ان سے یہ کام کرواتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا فرمایا ان ارادنا تحسنا لتبتغوا، کیوں مجبور نہ کرو؟ تاکہ تم تلاش کرو عارض الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، دنیا کا یعنی مال، دنیا کا پیسہ۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ جو فاحشہ عورت کی اجرت ہے یہ جائز نہیں ہے، فاحشہ عورت کی جو اجرت ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ تو یہ اجرت سے مراد جو یعنی جو وہ زنا کے بدلے میں پیسے لیتی ہے، تو باقاعدہ اس کے اڈے بنائے جائیں، کاروبار ہو، حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو اس گند سے یعنی اس آلودگی سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ بڑی یعنی بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں، تو یعنی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر باقاعدہ روڈوں پہ یا کوئی ایسے یعنی محلات جگہ بنائی گئی ہیں جہاں پر اس طرح کے باقاعدہ دھندا ہوتا ہے اور پولیس کی اس میں پوری معاونت ہوتی ہے، یعنی وہ پیسے لیتے ہوں گے۔ تو یہ تو انتہائی زیادہ یعنی گھنونی حرکت ہے اور معاشرے کو بگاڑ کا شکار کرنے والا ایسا فعل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے عذابوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس طرح کے کاموں سے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ اور جو ان کو مجبور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور رحیم، ان کے لیے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان لونڈیوں کا قصور نہیں ہے، اگر وہ مجبوراً اس طرح مالک اس کو دھکے سے کرواتا ہے تو ان لونڈیوں پر تو کوئی ویزر نہیں ہے، لیکن مالک جو ہے وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، وَمَثَلًا اور کچھ مثالیں، مِنَ
الذین خلوا، ان لوگوں کی جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ للمتقین، اور اسی طرح اللہ نے نازل کی ہے تمہاری طرف نصیحتیں جو متقین کے لیے ہیں، کیونکہ فائدہ متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین آسمان کے جتنے بھی نور ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ روشنیاں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ حسی نور ہو وہ مانوی نور ہو۔ حسی نور یعنی وہ ظاہری روشنی جو ہم دیکھتے ہیں، اور مانوی نور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، تو آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت یہ آنکھوں کا نور ہے، کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت یہ کانوں کا نور ہے، ایمان کے اندر ہدایت کی شمع، ہدایت کا ہونا یہ انسان کے دل کا نور ہے۔ تو یہ کچھ مانوی نور بھی ہیں۔ تو ہر قسم کا نور اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور کائنات کی ساری رونقیں اور ساری روشنیاں وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں۔ اسی لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ اللہ نور السماوات یعنی اللہ ذو نور السماواتی، اور بعض نے نور جو ہے منور کے معنی یعنی اللہ منور السماوات، اللہ ہی نے روشن کی ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی آسمان اور زمین کی روشنیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یہاں دراصل یہ آگے یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں، ایک مومنوں کے دل میں جو نور ہدایت ہے، یہاں اس نور ہدایت کی مثال ہے، اس نور سے مراد ہدایت کا نور، اور اسی طرح آگے کافروں کی بھی مثال دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمانوں اور زمین سے مراد تمام جہان، تمام کائنات، آسمان اور زمین اس کائنات کی سب سے بڑی چیزیں ہیں نا، تو مراد یہ ہے کہ پوری دنیا، تمام جہان۔ ماسال نور ہی اس کے نور کی مشکات کا، اس کے نور کی مثال کا مشکاتن ایک تاکچے کی طرح ہے۔ پرانے زمانے میں جب کچے مکان ہوتے تھے، دیوار کے اندر تھوڑا جو ہے نا وہ جس طرح ہماری یہ الماری ہے اسی طرح کا جو ہے نا وہ چھوٹا سا تاکچہ رکھتے تھے جس کے اندر چراغ وغیرہ رکھا جاتا تھا یا اس کے اندر لالٹین وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ تو یہ ایمانی نور کی مثال اس تاکچے جیسی ہے، فیہا مصباح جس کے اندر چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور پھر وہ چراغ بھی کھلے عام نہیں ہے۔ آپ نے وہ دیکھی ہے جی لالٹین جس کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ شیشہ بھی ہوتا ہے، پکڑنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، لیمپ جو ہے وہ، بلکہ آج کل جو ہے نا وہ یعنی خوبصورتی کے لیے چھوٹے ایسے بلب بھی ہیں کہ ان کے ارد گرد بھی شیشہ ہوتا ہے، وہ خوبصورت جو ہے نا۔ تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس طرح ایک تاک ہے اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے، فانوس، قندیل، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ در موتی کو کہتے ہیں، موتی چمکتے ہیں نا، یا نسبت کی، دری چمکتا ہوا، کوکب تارا، ستارہ۔ یعنی یہ جو ایک منظر بیان کیا گیا ہے، چراغ کو اگر کھلے میدان کے اندر آپ رکھیں گے اس کی روشنی پھیل جائے گی، لہٰذا مدھم نظر آئے گی۔ جتنا آپ اس کے لیے ماحول محدود کریں گے اتنی روشنی اس کی، آپ ٹارچ کو جو ہے نا یعنی اس کی روشنی بڑھانا چاہیں تو آپ آگے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، اس سے روشنی زیادہ پھیلتی ہے، زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ چراغ کی روشنی کو بڑھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا وہ تاکچے کے اندر رکھا جاتا ہے، کھلے میدان میں نہیں، اس سے ایک روشنی بڑھتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس صاف شیشہ، اس کا دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہوا سے وہ تحفظ ہو جاتا ہے، ہوا چلے گی تو بجھ جائے گا، تو ہوا سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صاف شفاف جو شیشہ ہوتا ہے نا وہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور پھیلا دیتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ تیز کر دیتا ہے۔ جی یوں کا دو، اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے من شجرۃ مبارکہ،
من شاجرہ، شاجرہ سے پہلے آپ کو مضاف محذوف ماننا پڑے گا، یعنی من زیت شاجرۃ مبارکہ، من زیت شاجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے۔ چراغ میں تیل ڈلتا ہے، چراغ کے اندر تیل ڈلتا ہے، وہ مٹی کا تیل ہو یا سرسوں کا تیل ہو، اسی طرح زیتون کا تیل بھی جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں زیتون کا تیل مراد ہے، یہ بھی جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من شجرتن، ایسے درخت کے تیل سے، مبارکہ جو درخت بابرکت ہے، اور وہ درخت زیتونتن، زیتون کا ہے، لا شرقیتن ولا غربیتن، جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے۔ جی یہ مشرقی اور مغربی کا کیا مطلب ہے، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسا درخت ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، کیونکہ جو مشرق کی طرف درخت ہوتا ہے باغ کے اور مغرب کی طرف درخت ہوتا ہے، اس کو صرف ایک ٹائم روشنی پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، جبکہ جو درمیان میں ہوتا ہے درخت، جو دھوپ کے سامنے ہوتا ہے، سورج کے سامنے ہوتا ہے، سورج کے نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت بھی جس پر روشنی پڑتی ہے، تو وہ جو درخت ہوتا ہے اس کا پھل زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمدگی، تیل کی شفافیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ عام درخت کا حاصل کردہ تیل نہیں ہے، بلکہ ایسا درخت جس سے حاصل ہونے والا پھل اور حاصل ہونے والا جو تیل ہے انتہائی صاف شفاف ہے۔ اور یہ ایسے درخت سے ایسا تیل حاصل ہوتا ہے جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، یعنی پوری طرح اس پر سورج کی کرنیں، شعائیں پڑتی ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ یعنی نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعائیں ڈائریکٹ اس پر نہیں پڑتی، سورج کی تپش سے محفوظ ہے، سورج کی تپش۔ ایک معنی یہ کیا گیا سارا دن دھوپ میں رہنے والا درخت، اور دوسرا یہ کیا گیا کہ نہیں، سارا دن دھوپ میں رہنے سے اس درخت کے اندر کچھ خشکی پیدا ہو جائے گی، تو وہ اس درخت کا جو پھل ہے یا تیل ہے اس کے اندر وہ شفافیت نہیں رہے گی، بلکہ اس سے مراد وہ درخت ہے جو باغ کے درمیان میں ہے، جو سورج کی مسلسل تپش سے محفوظ ہے۔ اس کا جو پھل ہوتا ہے اس کے اندر پوری طرح وہ جو رطوبت ہے نا اس کے اندر وہ باقی رہتی ہے، تو یہ ایسا درخت مراد ہے۔ یکاد زیتوہا، اچھا جو درخت، یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، یعنی اس کے محل وقوع کے اعتبار سے بھی پھل پر اثر پڑتا ہے۔ جو درخت سورج کے سامنے ہے، جو درخت چھاؤں میں ہے، پھل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، پھل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جو درخت یعنی وہ مسلسل دھوپ کی تپش سے جلتا رہتا ہے، تو ایسے درخت کا جو پھل ہوتا ہے نا یا تیل ہوتا ہے وہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس سے جو چراغ جلایا جاتا ہے نا وہ اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی۔ یہ جو ایک خاص درخت جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے نا، یہ وہ درخت ہے جس سے حاصل ہونے والے تیل کے اندر شفافیت بھی، ایسا تیل محسوس ہوتا ہے گویا کہ آگ نہ بھی لگائیں تو یہ تیل خود بخود جلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو تیل جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے نا تو وہ روشنی بہت تیز روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پورا جو نقشہ ذکر کیا گیا ہے، ایک تمثیل اور ایک تشبیہ ذکر کی گئی ہے، مقصد یہی ہے کہ جس طرح ایک چراغ اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ تیز کرنے کی ایک پوری طرح سے جو نا ہر ماحول اس کو مہیا کیا گیا، ہر چیز مہیا کی گئی ہے، اسی طرح مومن کے دل کے اندر جو نور ہدایت ہے تو وہ جو اللہ کی طرف سے مومن جو ہدایت پر گامزن ہے اس کو بھی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہدایت کے نور کو مزید بڑھانے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ جی یکاد زیتوہا، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء خود روشن ہو جائے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، نور علی نور،
یہ نور پر نور ہے، یعنی ایک تو تیل اتنا صاف اور دوسرا اوپر سے یہ ماحول کہ اس شیشے میں ہے اور طاق میں ہے، تو یعنی گویا کہ روشنی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے، اسی کو کہا گیا نور علی نور۔ یہدی اللہ لنورہ، اللہ رہنمائی فرماتے ہیں اپنے نور کی طرف، یعنی نور ایمان، نور ہدایت کی طرف، من یشاء، جس کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس کی رہنمائی کرتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر ایمان کی کوئی رغبت اور طلب ہوتی ہے، اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اصل میں یہ دراصل یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ ایک سوال کا جواب ہے، یہ ایک سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ نور ہدایت، اس کی کرنیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہر چیز اس سے منور ہے، تو اس روشنی سے کافر محروم کیوں ہیں؟ اس روشنی سے کافر محروم کیوں ہیں؟ تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ روشنی، اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں من یشاء، جس کو فائدہ اٹھانے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور توفیق ان کو ملتی ہے جن کے دلوں کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی رغبت اور دلچسپی ہوتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے سمجھانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لِلنَّاسِ یعنی لِہِدَایَةِ النَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان کی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے درجنوں مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت، اچھا یہ جو چراغ ہے، یہ جو ایمان کی روشنی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ فی بیوت، ان گھروں میں، ان مساجد کے اندر، اذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اللہ کا نام۔ ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ بلند کرنے کا مطلب تعمیر کرنا، یعنی یہ ایمان کی روشنی اللہ کے گھروں میں ملتی ہے، جن گھروں کو تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن گھروں کے اندر اللہ نے تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان ترفع کا ایک معنی تو یہ ہے، اور ترفع کا دوسرا معنی تعظیم کرنا، یعنی یہ کہ وہ بلند کی جائے۔ یہ بلندی مانوی بلندی مراد ہے، یہ بلندی مانوی بلندی مراد ہے، یعنی جن کی عظمت کا، احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ بہت ساری احادیث اس کے اندر مساجد کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ یہ مساجد عام گھر نہیں ہے، بلکہ ان تنظف، ان گھروں کو صاف ستھرا رکھنا، وان تطیب، ان گھروں میں خوشبو لگانا، اور اسی طرح ان گھروں کے اندر دنیاوی باتیں نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، یہاں لہسن اور پیاز کھا کے نہ آنا، یہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، خرید و فروخت نہ کرنا، اس طرح کے اعلانات گم شدہ چیزوں کے نہ کرنا، یہ سارا ان ترفع میں شامل ہیں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان مساجد کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور تعظیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ مساجد کے آداب میں سے یہ چیزیں ہیں۔ یعنی وہ درخت اس قسم کا ہے کہ جس سے حاصل ہونے والا تیل بہت عمدہ ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کا نام، یعنی اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر اللہ کا جو ہے وہاں پر ذکر کیا جائے، اور وہاں پر تفسیر کی کلاس لگائی جائے، یہ بھی یذکر فیہا اسمہ میں شامل ہے، درس و تدریس کا وہاں پر اہتمام کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ کون تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اچھا، ان گھروں میں نور ہدایت ملتا ہے، ان گھروں کے اندر، اللہ کے ان گھروں کے اندر، مساجد کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور درس و تدریس ہوتا ہے۔ کون لوگ کرتے ہیں؟ رجال، وہ لوگ کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ کامل مرد، لا تلہیہم، جن کو غافل نہیں
کرتی تجارت ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکات ادا کرنے سے۔ تجارت بھی تو خرید و فروخت ہی ہوتی ہے، بعد میں ولا بیع بھی کہہ دیا۔ یوں کہہ لیں کہ تجارت لفظ عام ہے، اس کے لیے یعنی آپ نے خرید و فروخت نہیں کی ہے، لیکن آپ خرید و فروخت کے پروگرام میں ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ یعنی اور دیگر انتظامات کر رہے ہیں، تو یہ تجارت کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اور بیع کا لفظ خاص ہے، یعنی جب آپ کے پاس گاہک آ رہے ہیں اور آپ گاہکوں کو چیز بیچ رہے ہیں یا آپ خود خرید رہے ہیں۔ بیع کا لفظ بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ عام طور پہ بیع کا لفظ بیچنے کے لیے اور اشترا کا لفظ خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیع و شراء، بیع بیچنا اور شراء خریدنا، لیکن یہ بیع کا لفظ میں بھی خریدنے اور بیچنے دونوں معنی موجود ہیں۔ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور بیع عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکاۃ سے۔ یہ اقام الصلاۃ اصل میں اقامت الصلاۃ تھا جی، تو یہ جو یعنی تا ہے نا تا، وہ اس کی گرنے کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اضافت کی وجہ سے وہ تا گرا دی جو واو کے عوض میں تھی، تو اس لیے جو ہے نا یعنی یہ یہاں تا نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تخفیفاً اس تا کو گرا دیا گیا۔ حضرت اچھا یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کے انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ نہیں ہے کہ بندہ 24 گھنٹے مسجد میں رہے، خرید و فروخت بھی نہ کرے اور دنیاوی کاروبار اور معاملات بھی نہ کرے۔ اگر سارے ہی مسجد میں مدرسوں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ ایک نظام جو ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو گندم کی کٹائی کریں، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس سے پہلے کاشتکاری کریں، گندم بوئیں، بھئی ہم نے جو کھانا ہے اس کے لیے بندے ہونے چاہیے نا جو یہ کام کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہیں اور اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرح من اور سلوے کا نزول ہوتا رہے گا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دنیاوی جو امور ہیں، ضروریات ہیں، یہ پوری کرنی ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا جی۔ تو اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ اس کے بندے دنیا کے جتنے بھی جائز کام ہیں کریں۔ مولوی نے دکان بنا لی ہے، کوئی اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کر لیا۔ ایک عالم دین اگر وہ ساتھ درزی بھی ہے، ساتھ وہ کوئی کاروبار بھی کرتا ہے، اس کا پراپرٹی کا کاروبار ہے، وہ کوئی اور کاروبار کرتا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ بڑی عجیب نظروں سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے اب اس نے جو ہے نا یہ دنیا دار بن گیا جی مولوی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب ان چیزوں میں آتے ہیں تو عام طور پہ دین کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر دین کمزور نہیں ہو رہا، جس طرح قرآن نے کہا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تو پھر بے شک آپ پرائیویٹ سکول چلائیں، بے شک آپ دکان بنا لیں، بے شک آپ جو ہے نا کسی اور انداز سے جو ہے نا وہ دنیا کا کوئی کاروبار کریں، آن لائن کوئی چیزیں آپ جو ہے نا وہ ڈیل شروع کر دیں یا کوئی اور معاملہ شروع کر دیں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، یہ دین کے خلاف نہیں ہے، یہ یعنی مولویت کے عالم کی شان کے خلاف نہیں ہے یہ چیزیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ دنیا پرستی نہیں ہونی چاہیے، بندہ دنیا کا لالچ اور طمع اپنے اندر اس کو جگہ دے دے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اسی دنیا کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، تو ایسا تو قابل تعریف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گارنٹی ملی تھی ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ گارنٹی مال ہی کی وجہ سے تو ملی تھی کہ اتنا مال اسلام کے لیے عثمان نے وقف کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، تو یہ یعنی یہ مدارس جو چل رہے ہیں، لوگ اگر کاروبار نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، یہ ادارے اللہ کی توفیق کے بعد معاونین کے تعاون سے ہی چل رہے ہیں نا جی، تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ رجال ایسے مرد لا تلہیہم تجارت جن کو غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع اور نہ خرید و فروخت عن ذکر اللہ اللہ کی ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز کی ادائیگی سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔
عورتیں بھی مثلاً کاروبار کر سکتی ہیں اگر وہ پردے کے اندر رہ کر ایسے معاملات کریں. مثلاً یہ ہے کہ وہ عورت نے سلائی سینٹر کھول لیے ہے، یا اسی طرح ایسا سکول جس کے اندر صرف عورتیں ہی استانیہ ہیں، یا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ایسا، یعنی دفتر جہاں پہ عورتیں ہی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اس کے لیے جائز ہیں. علماء جو ہے اگر منع کرتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ وہ یعنی وہ امور، وہ چیزیں منع کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتے ہیں، جہاں اختلاط ہے، اس طرح کے ماحول سے منع کرتے ہیں. یخافون، جو ڈرتے ہیں، یومن، اس قیامت کے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ جائیں گے اس میں دل اور نظریں، یعنی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. تتقلب کا معنی یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یعنی معمول کی جگہ چھوڑ دینا. خوف اور گھبراہٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ یوں محسوس ہوگا کہ یہ نظریں اور یہ دل اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہیں. جس طرح کہ شدت خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ ان کے دل حلق تک پہنچ چکے تھے. جی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ اللہ نے، یہ اس لیے لام عاقبت کے لیے، انجام بیان کرنے کے، یہ لام علت کے لیے نہیں ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، انجام. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا کام؟ وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے. احسن ما عملوا، اچھا بدلہ جو انہوں نے کیا. احسن ما عملوا یہاں پر یعنی احسن جزا ما عملوا، جزا کا لفظ مضاف الیہ محذوف مان لیں، اچھی جزا جو انہوں نے اس چیز کی جو انہوں نے کیا. دو معنی کیے گئے ہیں احسن ما عملوا کے. نمبر 1، انہیں ان اعمال کا بہترین بدلہ ملے جو انہوں نے کیا، اچھا بدلہ ملے، بہترین بدلہ ملے ما عملوا، ان کے عملوں کا. اور دوسرا یہ ہے کہ احسن سے مراد اچھے عمل، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اور اچھے اعمال کا بدلہ دے جو انہوں نے کیے. جب اچھے اعمال کا بدلہ مل گیا، چھوٹے اعمال تو پھر جو ہے نا وہ تو شامل ہیں ہی، تو بڑے اعمال، اصل فکر انسان کو بڑی چیزوں کی، بڑے اعمال کی ہوتی ہے. جی، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ بڑھائے گا ان کو اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پیچھے مثال تھی مومنوں کی اور ان کے دل میں موجود نور ہدایت کی، اب کافروں کے عمل کی مثال. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. سراب دور سے سورج کی شعاعوں سے وہ ریت پر جو پانی نظر آتا ہے نا، یا آپ لوگ ابھی موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہوں، گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں گرمیوں کے موسم میں، دور آپ کو ایسا نظر آتا ہے روڈ پہ پانی ہے، جب وہاں پہنچتے پانی کوئی نہیں ہوتا. یہ سراب ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو اسی طرح جو کافروں کے اعمال ہیں، جس طرح یہ سفر کرنے والا، چلنے والا دور سے ریت کو پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، کارآمد چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کافر وہ اپنے اعمال کو کارآمد چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ عمل اس کے لیے کارآمد چیز ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہباء منصورہ ہو جائیں گے، اور ان کی کوئی حیثیت، کوئی ان کا اجر ثواب اللہ کے ہاں ان کے لیے نہیں ہوگا. والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، بقیعۃ، جو چٹیل میدان میں ہے. سراب یعنی دور سے نظر آنے والا پانی. یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی گمان کرتا ہے. ظمآن پیاسا، جس کو پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچتا ہے نہیں پاتا اس کو کچھ بھی. ووجد اللہ عندہ، اور وہ پاتا ہے اللہ کو وہاں پر. تو وہاں پر وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ یعنی گویا کہ ایک کافر جو ہے وہ اپنے عمل کو نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پائے گا، اللہ کی طرف سے جزا اور سزا کو پائے گا. فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ
پورا پورا بدلہ دیں گے، اس کا پورا پورا اس کو دیں گے اس کا حساب، پورا پورا دیں گے اس کا حساب، جو اس نے عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری جزا یا سزا اس کو دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ اشکال اور خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب کتاب تو بڑا مشکل ہے، بڑا ٹائم لگ جائے گا، نہیں، واللہ سریع الحساب۔ او کا ظلمات، دوسری مثال کافروں کے اعمال کی ان اندھیروں کی طرح، فی بحر لجی، جو گہرے سمندر میں ہیں، ایسے اندھیرے جو گہرے سمندر میں ہیں، یغشاہ موج، اس کے اوپر اس کو ڈھانپے ہوئے ہے موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر پھر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں۔ تو یہ جو ایک منظر بیان کیا گیا ہے، یہ جو ایک منظر بیان کیا گیا ہے، یہ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں نا، سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پانی جو گہرا پانی ہوتا ہے نا سمندر کا، یہ پانی میں بھی یہ سورج کی شعاعیں جاتی ہیں لیکن ایک حد تک، جب نیچے زیادہ گہرائی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں نیچے جو اس کی تہہ ہوتی ہے وہاں تک سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی۔